طریقہ تدریس. عزیز طلبہ، آج ہماری گفتگو کا محور رہے گا طریقہ ترجمہ، اور ہم دیکھیں گے کہ تدریسی طریقوں میں اس کی کیا افادیت ہے اور اسے کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ترجمہ کی کیا تعریف ہے، ترجمہ کسے کہتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک زبان کے متن کو دوسری زبان کے متن میں منتقل کرنے کا عمل ترجمہ کہلاتا ہے. یعنی جب ہم لوگ کسی ایک زبان کی بات چیت کو، گفتگو کو، الفاظ کو، جملوں کو دوسری زبان میں منتقل کر دیتے ہیں تو اس عمل کو ہم ترجمہ کہتے ہیں. اور تدریسی طریقہ کار میں تدریس زبان کے سلسلہ میں ایک طریقہ ترجمے کا طریقہ بھی کہلاتا ہے. لیکن ترجمے کا یہ طریقہ کار محدود نوعیت کا ہے. ترجمے کا اطلاق ہم صرف اور صرف ثانوی زبان سکھانے کی صورت میں کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ مادری زبان میں ہمیں منتقل کر کے سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمیں ظاہر ہے کہ ترجمہ کر کے سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. مادری زبان بچہ روز اول سے جب سے وہ اسکول جاتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ کسی نہ کسی حد تک تو وہ بول رہا ہوتا ہے، لہٰذا اسے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن ثانوی زبان، یعنی کہ فرض کیجئے کہ آپ کی مادری زبان اردو نہیں ہے، آپ کی مادری زبان فرض کیجئے انگلش ہے اور آپ نے اردو سیکھنی ہے، تو یہ آپ کے لیے ثانوی زبان کا درجہ رکھے گی اردو. تو ثانوی زبان کے لیے صرف ہم لوگ طریقے ترجمہ کا استعمال کرتے ہیں. طریقے ترجمہ کی عزیز طلبہ مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. ظاہر ہے کہ اس کا تعلق ہوتا ہے کہ آپ کس ایج گروپ میں سکھانے جا رہے ہیں زبان کو. اگر ابتدائی سطح کی بات کی جائے تو ابتدائی سطح پر سب سے پہلے طریقے بین و گو کا استعمال بہتر ثابت ہوتا ہے، ایون طریقے ترجمہ میں بھی. یعنی ہم دیکھ کے پڑھنا سکھاتے ہیں. کیسے سکھاتے ہیں کہ ہم مثال کے طور پہ سب سے پہلے بکری کی تصویر دکھائیں گے اور پھر مادری زبان میں یا انگریزی رومن رسم الخط میں کہہ لیجئے کہ آپ کی اپنی زبان فرض کریں انگریزی ہے تو آپ کو آپ کی اپنی زبان میں ہی سب سے پہلے بکری لکھا ہوا دکھایا جائے گا. پھر اس کے بعد اگر آپ کو حروف تہجی اردو کے آتے ہیں تو پھر آپ کو وہی لفظ اردو میں لکھا ہوا دکھایا جائے گا جس کے تھرو آپ کے تلفظ کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو ابتدائی سطح پر طریقے بین و گو جو ہے یہ ترجمے میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد دوسری صورت طریقے ترجمہ کی ہے عزیز طلبہ، جملے کی تفہیم رومن الفاظ میں کروا کے. یعنی رومن رسم الخط کا آپ استعمال کریں. آپ فرض کیجئے جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ کی مادری زبان فرض کیجئے اردو ہے، آپ کی مادری زبان اگر انگریزی ہے اور آپ اردو سیکھنے کے متمنی ہیں تو پھر آپ کریں گے کیا کہ آپ جملوں کو پہلے رومن الفاظ میں لکھیں گے، رومن رسم الخط میں لکھیں گے. کیسے؟ یعنی فرض کیجئے کہ آپ سکھانا چاہ رہے ہیں وہ باغ میں جاتا ہے. پہلے آپ نے اسے انگریزی یا رومن رسم الخط میں لکھا تاکہ وہ سٹوڈنٹس جو صحیح طور پر اردو نہیں بول سکتے ہیں وہ پہلے اسے اپنے رسم الخط میں، انگریزی رسم الخط کہہ لیجئے یا رومن کہہ لیجئے، میں اس کو ایک دفعہ جان لیں اور پھر اس کے بعد وہی جملہ یعنی وہ باغ میں جاتا ہے کو آپ اردو اوریجنل رسم الخط میں لکھیں. اس سے ہوگا کیا کہ ایک تو ترجمہ کی ایک صورت پیدا ہو جائے گی کہ آپ نے اسی ایک جملے کو پہلے اوریجنل لینگویج میں لکھا اور بعد میں آپ نے سیکنڈری لینگویج میں یا ثانوی زبان میں آپ نے لکھا. تیسرا مرحلہ ہے عزیز طلبہ مختصر مکالمات کا ترجمہ. تیسری صورت ترجمے کے حوالے سے یہ ہو سکتی ہے کہ آپ مختصر مکالمات کا استعمال کریں. ظاہر ہے اس کا مقصد کیا ہوگا؟ اس کا پہلا مقصد تو یہ ہوگا کہ آپ ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کر دیں گے. آپ کو چاہیے کہ آپ ایسے مکالمات استعمال کریں جس میں روزمرہ صورت احوال جو ہے وہ پیش آ رہی ہے، روزمرہ صورت احوال کے عین مطابق ہو. چونکہ ہم ثانوی زبان جنرلی اس صورت میں سیکھتے ہیں جب ہمیں کسی دوسرے ملک میں جانا ہوتا ہے. تو اگر کوئی انگریز یا انگریزی بولنے والا بچہ پاکستان میں آیا ہے تو اس کو سکھاتے ہوئے آپ مختصر مکالمات کا استعمال کریں گے تاکہ اس کے ذخیرہ الفاظ اور روزمرہ محاورات اسے آ سکیں. اس کے بعد سادگی سے پیچیدگی کی طرف بڑھیں، یعنی آسانی سے مشکل کی طرف کا سفر اختیار کریں. پھر اسی طرح سے آپ سمعی اور بصری معاونات کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، یعنی بول کے اور دکھا کے بھی سکھا سکتے ہیں. لیکن دونوں صورتوں میں ضروری ہے کہ آپ ایک یہ کام کریں کہ آپ نظری کی بجائے عملی انداز اختیار کریں. نظری انداز کیا ہو سکتا ہے کہ آپ گرامر کے تھرو ثانوی زبان سکھا رہے ہو، اور عملی انداز کیا ہو سکتا ہے کہ آپ بولنے کے ذریعے بچے کو سکھاتے ہیں.
اور ثابت یہ ہوا ہے کہ طریقہ ترجمہ میں بول کے سکھانے کا طریقہ کار زیادہ عموماً بہتر اور مؤثر ثابت ہوا ہے۔